الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روح رمضان، میں آپ کا میزبان مزمل انصاری تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے تعاون سے 7 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن میرے ناظرین آپ کے حوالے۔ آج میرے ساتھ میرے بڑے ہی خوبصورت مہمانان تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں دنیا نعت کا بڑا ہی معتبر اور خوبصورت نام ہے ریاض حسین قلندری بھائی۔ آپ تشریف لائے ہیں، قبلہ خیریت سے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے لائے ہیں۔ میری بائیں جانب میرے بڑے ہی خوبصورت اسکالر، بڑے ہی پائے کے عالم دین ہیں۔ اللہ پاک نے جوانی میں بڑا علم عطا کیا ہے اور یہ سعادت بڑے کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ صاحبزادہ پیر سید فتح محمد شاہ صاحب، قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے ہیں ہمارے پاس۔ اور ہمارے آج کے قاری قرآن بڑی ہی دیدہ زیب شخصیت ہیں، خوبصورت آواز، حسن ہے ان کی آواز میں، اسلوب ہے۔ رب کائنات نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ یہ رب کائنات کا قرآن سناتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہماری قاری قرآن قاری محمد عثمان اتاری صاحب، قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بھی شکریہ، ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز میرے ناظرین اللہ پاک کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں قبلہ قاری محمد عثمان اتاری صاحب سے کہ وہ اللہ پاک کا پاک کلام ہمیں سنائیں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। किबला कारी मोहम्मद उस्मान अत्तारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अल्लाह का कलाम हमारे नाजरीन को सुनाया है। नाजरीन, 7 रमज़ान अल मुबारक की ये नशिस्त, ये बाबरकत महीना, ये वो महीना है कि अल्लाह पाक ने इसी में अपने कलाम को नाजिल फरमाया है। और यही वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह के घर सबसे ज़्यादा आबाद नज़र आते हैं। हालांकि होना तो सारा साल ऐसे चाहिए कि हम मसाजिद में जाएं, नमाज पढ़ें, उनको आबाद रखें, और अल्लाह उन घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। और जो अल्लाह के घरों को आबाद करने से रोकते हैं, मना करते हैं, अल्लाह उन पर नाराज़ होता है। आज बड़ा ही खूबसूरत मौजू, हम इसी मौजू पर बात करेंगे। अल्लाह के घर, मस्जिद के फ़ज़ाइल, हमारी उसके बारे में क्या ज़िम्मेदारियां हैं, मस्जिद के हुकूक़ क्या हैं, उसके बारे में आज हमने अपने स्कॉलर से सवाल लेने हैं। और नेमत है हमारे लिए आज साहिबज़ादा पीर सैयद फ़तेह मोहम्मद शाह साहब आप
قبلہ تشریف لائے ہیں۔ دوران تلاوت آج کے میرے دوسرے نعت خوان حسن نعت میں کمال رکھتے ہیں، کاشف قادری بھائی تشریف لائے ہیں۔ کاشف بھائی کیسے ہیں آپ؟ میرے ناظرین، ہم تلاوت کے بعد اپنے نعت خوان سے آپ کو حمدیہ اشعار سنایا کرتے ہیں۔ آج میں بڑا ہی مشکور ہوں اور بڑی خوبصورت آواز اللہ نے بے پناہ حسن دیا ان کی آواز میں، اور نعت پڑھنے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ استادوں کے سکھائے ہوئے نعت خوان ہیں اور استادوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انہی کی آواز میں ہم سنتے ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں، میرے بڑے ہی قریبی دوست ہیں، عزیزم بھائی ہیں میرے، ریاض حسین قلندری بھائی، میرے ناظرین کے لیے ریاض بھائی ایک حمد اچھی سی سنائی جائے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے، تو سب کا داتا ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کیا خبر تجھ کو، کیا کون مردود ہے، جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کس سے مانگے میرا مالک میری سن رہا ہے، فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامۂ برملا ہے صبا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کسے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلندری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے کم نعت خوان ایسے ہیں جن کا سن کے دل کرتا ہے کہ بندہ دوبارہ سے پھر سے سنے. اور یہ کلام جس بحر کا ہے اور جس بحر میں پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے اسے لکھا ہے, یہ ایک مشکل کام تھا جو آپ نے سنایا, اور توقع بھی تھی میری کہ آپ کچھ ایسا سنائیں گے جو میرے ناظرین نے پہلے نہ سنا ہو. تو آپ سلامت رہیں. میرے ناظرین, روح رمضان سیزن 4 آپ روز مجھے دیکھتے ہیں اسکرین کے سامنے, کیمرے کے سامنے, آپ کو تنظیم کا ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے, لیکن اس میں بڑی محنتیں ہیں. پچھلے 4 سالوں میں آج یہ 4تھا سال ہے. اس میں بڑی محنتیں ہیں میرے ان دوستوں کی جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. کیمرے کے پیچھے بیٹھنے والوں میں قیادت کرتے ہیں, مجھے سمجھاتے ہیں, مجھے گائیڈ کرتے ہیں. روز کا یہاں یہ انتظام ہوتا ہے. ان میں چیف ایگزیکٹو تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے اعجاز احمد طور صاحب, سرپرست اعلیٰ ہیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے عابد صابری صاحب, اور بڑی مخلص شخصیت ہماری جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور روز رہنمائی کرتے ہیں. محسن منظور فریدی ہیں, ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہیں. جنرل سیکرٹری تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے حامد عرفانی ہیں. اور میرے ساتھ میری دائیں جانب میرے ثنا خان کاشف قادری بھائی بھی ہماری تنظیم کا ایک اہم رکن ہیں. تو میرے ناظرین سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ استقامت دے اور ان سب کی اس کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دے. ناظرین, حمد باری تعالی ہم نے سنی ریاض حسین قلندری بھائی کی آواز میں, اور ابھی ارادہ تو تھا کہ میں سوال لوں, لیکن جس طرح کی حمد پڑھی گئی تو ایک ذوق بن گیا, اور پھر کیوں نہ ایک نعت ہی سنی جائے, ذکر خیر الورا سن لیا جائے. اور کاشف قادری بھائی کی آواز میں میرے ناظرین آپ کو ذکر خیر الورا حضور سید الانام کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے کاشف قادری بھائی. جی بسم اللہ. قربان میں ان کے بخشش کے, کیا بات ہے, قربان میں ان کے بخشش کے, مقصد بھی زبان پہ دیا بن مانگے دیا, اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر ایمان ملا, ان کے صدقے قرآن ملا, ان کے صدقے ایمان ملا, ان کے صدقے قرآن ملا, ان کے صدقے رحمان ملا, ان کے صدقے رحمان ملا, ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, رحمان ملا, ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا
بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ کروڑوں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ کروڑوں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاشف قادری بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درباری غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، لیکن نعت پڑھی خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک ان کی یہ ساری کوششیں قبول فرمائے اور ان جیسے لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ بڑے ہی مخلص لوگ ہوئے ہیں جی حضور کی نعت لکھنے والے، کمال لوگ ہوئے ہیں۔ شب معراج سے واپسی پر کاشف بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خوشی اور اطمینان کے عالم میں دیکھا سیدہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، مانگو کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا ہے قبلہ، عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ آپ عرض کرتی ہیں آقا مانگنے سے پہلے میں اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ آپ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور آپ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان آقا بڑے خوش ہیں اور مجھے فرمایا ہے کہ عائشہ مانگو جو مانگتی ہو، میں کیا مانگوں؟ ابا جان آپ مشورہ دیجئے میں کیا مانگوں؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹی جا کے آقا سے پوچھ کہ آقا جو اللہ نے اپنے محبوب سے سب سے خاص بات کی ہے نا بس وہ بتا دیں، جو سب سے خاص بات کی ہے وہ بتا دیں۔ اماں عائشہ حضور کے پاس تشریف لاتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا ابا جان کے مشورے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ جو سب سے خاص بات اللہ نے آپ سے کی ہے وہ بتا دیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ جو دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے بخش دے گا، جو دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ امی عائشہ واپس ابا حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آپ پوچھتے ہیں عائشہ کیا ملا ہے؟ فرمایا آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو دلوں کو جوڑے گا میں اسے بخش دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں ابا حضور اتنی بڑی خوشخبری ہے آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دلوں کو جوڑے گا اسے اللہ بخش دے گا اور جو توڑے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے ناظرین دلوں کو جوڑیے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، ایک دوسرے کی مدد کیجئے، کندھے سے کندھا ملائیے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آگے پیچھے گھروں میں دیکھیے، بڑے مسکین آپ کو اپنے دائیں بائیں مل جاتے ہیں جو سوال دراز نہیں کرتے، گھر میں صرف کھجور اور پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ بڑے مریض ایسے ہیں جن کے پاس آج کے وقت میں دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی مدد کیجئے، 70 گنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا۔ اور یہ ایسا سودا ہے جو ملنا ہی ملنا ہے، اس کا نفع ملنا ہی ملنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں دیکھا نہیں ہے لوگوں نے کنواں دے دیا، کنواں خرید لیا، لوگ پوچھتے ہیں مہنگا خرید لیا، کہا میں نے 70 گنا پہ سودا کیا ہے۔ تو آپ بھی 70 گنا پہ سودا کیجئے، اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے۔ میرے ناظرین اپنے اسکالر کی طرف چلتے ہیں، صاحبزادہ پیر سید فتح محمد شاہ صاحب قبلہ۔ ایک تو میں بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں، مجھے انتظار تھا آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ میرا سوال آپ سے، مساجد کے حوالے سے بات ہوگی آج آپ کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بڑی تکالیف کا سامنا کیا، مکہ میں کفار جان کے در پہ ہو گئے، ہجرت کا واقعہ تو معروف ہے، لیکن یہ ایک بڑا خاص سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں دلی طور پر کہ آپ نے مدعو کیا اور بندہ نچیز حاضر ہوا، بہت شکریہ قبلہ مزمل صاحب، آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ سوال اپنے اندر بہت بڑی جامعیت کا حامل ہے۔ مسجد کا تعلق اور لوگوں کا رجحان، یہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے، اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء، اور پھر چند دن وہاں پہ گزارنے کے بعد جو ہے پھر آگے ہجرت فرمائی، اور پھر مسجد نبوی شریف 3 اکتوبر یکم ربیع الاول 622 عیسوی میں مسجد نبوی شریف کا اہتمام فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کا آغاز فرمایا تو پھر تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی محنت، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، آپ اس موقع کے اوپر شریک ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی قبلہ بنیاد رکھی نا، تو یہ مسجد 2 یتیم بچوں کے قبضے میں یہ رقبہ تھا۔ پہلے یہ قطعہ جو تھا، یہ 2 یتیم بچے تھے، جن میں سے ایک کا نام سہل تھا اور دوسرے کا نام سہیل تھا۔ اب یہ 2 بچے تھے اور جن کی کفالت جو ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرما رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹا یہ جو زمین ہے یہ مجھے دے دو اور اس کی جو قیمت ہے وہ مجھ سے وصول فرما لو, لے لو. اب وہ بچے ہیں اور یتیم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ تحفے میں عطا کرتے ہیں. کیا ہے؟ ہم آپ کو یہ تحفے میں عطا کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا ایسا نہیں, میں اس کی قیمت ادا کروں گا. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی. مسجد کی قیمت ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ مسجد نبوی کا آغاز فرمایا. اب جب مسجد نبوی شریف کا آغاز ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے پھر انتظام و انسلام فرمایا. جنت البقیع کے قریب ایک جگہ مختص کی جہاں پہ کچی اینٹوں کا انتظام کیا گیا, اینٹیں تیار کی گئی. پھر اس اینٹوں کو تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی شریف بنائی جا رہی ہے. حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر لے کر آ رہے ہیں اور پہلا پتھر جب اس کو گاڑا نا, پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتھر لے کر آتے ہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. آپ نے جب دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی, سونا اے بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہے. یا کیا بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہے. جدو اے گل کی تھی نا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غلام میرے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں نا, یہ میرے جانے کے بعد, میرے ظاہری وصال کے بعد اللہ ان کو خلافت کے منصب سے نوازے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا اور لوگوں کو اور تعصب قیامت جو ہے وہ پیغام دے دیا کہ لوگوں یاد رکھنا, بعد میں شک نہ کرنا, میں آج سے ہی ان کو منصب خلافت کا مقرر کر کے جا رہا ہوں, ان کو ذمہ دار بنا کے جا رہا ہوں, دنیا والوں کو بتا کر جا رہا ہوں کہ لوگوں یاد رکھنا ان ہستیوں پہ کبھی شک نہ کرنا. کیا ہے؟ ان پر کبھی شک نہ کرنا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں لے کر آ رہے تھے نا, جب اینٹیں لے کر آ رہے تھے اور اینٹیں اتنی ہو گئی کہ آپ کے سینے تک پہنچ گئی, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی, لجپال سونا آقا اے مینوں دے دیو. کیا کیا مینوں دے دیو سونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اینٹیں پیچھے بھی بہت پڑی ہیں, یہ ثواب مجھے کمانے دو, یہ فضیلت مجھے حاصل کرنے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا, پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا فضیلت دربار بنانے کی بھی ہوگی. آپ نے یہ بڑے بڑے کبے دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے آستانے دیکھے ہوں گے. کہ بلا مزمل صاحب بڑی حیرت کی بات ہے اور میں آج اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ نقیب محفل صاحب نے اعلان کیا کہ اس صاحب مزار کا اب مزار بننے والا ہے تو ہمیں چندہ چاہیے. میں نے کہا کہ یار کبھی یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مساجد جو ہیں وہ ویران, ہمارے مدرسے ویران, اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیسے کو ہم نے درباروں پہ ضائع کر دیا, ہم نے وہاں پہ ضائع کر دیا, بے جا جگہ پہ ضائع کر دیا. تو میرے عزیز آج اگر ہمارا پیسہ جو ہے وہ اگر اس کا بہترین مصرف جو ہے یا تو وہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے. اچھا حضرت یہ تو ہو گیا ایک مطلب مسجد بن گئی. جی جی یہ مجھے بڑی حیرت کی بات آپ نے آج بتائی, جی میرے علم میں نہیں تھی جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت خلافت کا اعلان فرما جی دیا. جی میں یہ سوچتا ہوں کہ بلا اس وقت مسجد کے لیے پتھر لانے والے کے لیے خلافت تھی, آج تو جنت ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کم تو اجر بنتا, جنت کی قیاری تیار کرتا ہے. جی بالکل ایسے حدیث اچھا پاک قبلہ میں آتا یہ ہے. جو جنت کی قیاری مسجد, جی مسجد کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق اور محبت کس طرح کی تھی؟ جی
تاکہ میرے ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ جو ان کی محبت تھی مسجد کے ساتھ اسی طرح کی محبت کم سے کم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی کر سکیں. جی قبلہ، ابتداء اسلام میں اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے آتا ہے کہ ابتداء اسلام میں آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا رکھی تھی. آپ وہاں پہ عبادت کرتے، عبادت اور ریاضت کرتے، لوگ دیکھتے، آتے جاتے، حتیٰ کہ تواریخ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں وہ جو مسجد بنا رکھی تھی اس کے اندر آپ عبادت کرتے، ریاضت کرتے، اللہ کے خوف سے ڈرتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور جب آنسو آتے لوگ دیکھتے. اور تواریخ کے اندر ملتا ہے یہ حوالہ کہ کئی ایسے لوگ جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر یہ جتنی بھی جگہ ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں آپ کی بات کروں تو حضرت عبد الرحمن تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جو ہے مقام ابراہیم پہ کھڑا تھا، مجھے رات ہو گئی. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی اس نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں تھی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے. اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر گئے اور آپ نے نماز کی نیت کی اور وہ قرآن سے محبت کتنی ہے اور قرآن سے محبت کا انداز کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو حضرت سیدنا عبد الرحمن تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے الحمد سے قرآن پاک کو شروع کیا اور والناس پہ ختم کر دیا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کا اس کے رسول تھا کہ جب بھی قرآن پڑھتے اپنے ذوق شوق جذبے کے ساتھ. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تو شان بھی وراء الورا ہے. اور جب یہ مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے آتا ہے، آپ نے عربی میں اشعار پڑھے اور وہ اشعار یہ تھے، فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو پیغام دیا، فرمایا یار یہ تو بتاؤ کہ جو مسجد کی آباد کاری میں حصہ لے اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فضیلت بتائی نا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کے لیے فضیلت کیا ہے اور گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے کیا ہے، جو اپنے کپڑوں کو گرد و غبار سے بچاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں دوسرا حوالہ بھی عرض کرتا چلوں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا، فرماتے ہیں کہ جب اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور پھر قرآن پاک جو ہے وہ رسمی طور کے اوپر پڑھا جائے گا، مسجدوں کی تعمیر خوبصورت ہوگی لیکن اس میں ذکر نہیں ہوگا، اس میں فکر نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ آج ہم اسی معاشرے کے اندر اسی زمانے کے اندر جی رہے ہیں میرے عزیز کہ کروڑوں اربوں روپے مساجد کے اوپر تو لگا دیے لیکن اس میں ذکر، وہ فکر، وہ جذبہ، وہ شوق وہ نہیں ہمیں نظر آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ذکر مصطفیٰ کی طرف لگایا ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو ذکر مصطفیٰ کی طرف رغبت دلائیں گے تو پھر ہماری یہ مساجد بھی آباد ہوں گے، ہمارے یہ مدارس بھی آباد ہوں گے. جب ہماری نیت کے اندر جو ہے وہ خلوص للہیت ہوگی تو پھر ہی ہمیں جو ہے وہ سکون مل سکتا ہے. اور سکون صرف اور صرف جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ہو سکتا ہے. موضوع کو آگے لے کے آگے بھی آپ سے سوال لینے ہیں میں نے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بھی میرے تنابیں کھینچی ہوتی ہیں. تو موضوع کوئی بھی ہو مجھے پتا ہے کہ اس کو اتنے کم ٹائم میں ہم کور نہیں کر سکتے. آپ کی گفتگو بڑی شاندار ہے، بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم. تو چونکہ آگے ہمیں سلسلہ نعت بھی چلانا ہے، آپ کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلے 2 سوال جو ہے وہ پھر میں جو ہے آپ سے بعد میں لے لیتا ہوں. تو دوران گفتگو سرپرست تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صاحب منظور احمد فریدی صاحب آپ آج پہلے دن میری ریکویسٹ پر اس سٹیج پر آئے ہیں. کہتا تو میں رہا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم میرے آپ کی ٹیم کے سارے ممبر ہیں آپ کے ساتھ جتنے بھی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ
اور کام یہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ سستی ہے ان میں؟ اگر مائک پکڑ کے آپ کچھ بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حضرات، آج کی یہ رمضان ٹرانسمیشن تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے تمام ممبران، چاہے وہ عہدے داران ہیں چاہے ممبر ہیں، سب کی کوشش ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، سب کی کوشش ہے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن چلے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں میں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. یہ آپ 3-4 بزرگ ہیں ہمارے بڑے جو حوصلہ دیتے ہیں، اور یہ نوجوان سارے پیچھے پیچھے آپ کی قیادت میں کام کرتے ہیں، اور یہ تنظیم کا کام چلتا ہے. اور آج اتنی کامیابی سے کاشف بھائی ماشاءاللہ دیکھا، ریاض بھائی ہم 3-4 سال پہلے کہاں تھے، آج ہم ماشاءاللہ ساری دنیا ہمیں سنتی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ اوورسیز بھی سنتے ہیں. بحرین میں سنا جاتا ہے ہمارا پروگرام، سعودیہ میں سنا جاتا ہے، امریکہ میں سنتے ہیں دوست، جرمنی میں سنتے ہیں، پولینڈ میں سنتے ہیں، دبئی میں سنتے ہیں. اور ایسے سنتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ایک جو ہے وہ کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی لوگ بیٹھ کے LCD پہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، لائیو دیکھتے ہیں. اور روز وہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بابر علی حاجی فہیم صدیق صاحب ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں. میں ان کے کمنٹس دیکھتا ہوں نا تو میں ان کے لیے روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اجر دے. وہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور ہماری محنت جو ہے وہ اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. کاشف بھائی ایک نعت میرے ناظرین کے لیے. ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی، کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو سجتا ہے، ان کا
مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور کہ نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ کاشف بھائی، ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ قبلہ ایک آخری سوال، مختصر کم الفاظ میں جامع ایک جواب ہو جائے میرے ناظرین کے لیے۔ آج دنیا بڑی دور ہے مساجد سے، وجوہات اس کی بے شمار ہیں، ڈسکس کرنے لگیں گے تو گھنٹوں کے گھنٹے چاہیے، لیکن کوئی ایک ایسا کام، کوئی ایک ایسا مشورہ جو آپ میرے ناظرین کو اور اس امت کو دیں اپنے خاص لہجے میں، کہ جس سے وہ مسجد کے متعلقہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بہت بڑا خوبصورت سوال ہے، اس حوالے سے اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ لوگ سفر پہ ہیں اور سفر بھی سمندری ہے، اور کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر انسان نے، ہر بندے نے اس کشتی کے اندر 5 فٹ 10 فٹ جتنی بھی جگہ ہے، ہر بندے نے اپنے لیے مختص کی ہوئی ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ اب وہ اس میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وظائف کر رہا ہے، درود و پاک پڑھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کچھ کام قبلہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی کی توجہ نہ بھی مبذول کروائی جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ توجہ دلوانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ہر بندہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے لیے جگہ گھیری ہوئی ہے، اب وہ سمندری سفر کر رہے ہیں، اگر ان میں سے ایک ہی بندہ جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دے، کیا ہے، کشتی میں وہ بندہ سوراخ کرنا شروع کر دے، تو چونکہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو وہ سب کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اب یہاں پہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف کرنی ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے وہ درست ہو سکے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مدارس کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا، ہم نے اپنے توجہ جو ہے وہ پوری کو پوری جو ہے وہ مدارس کے ساتھ جوڑنی ہوگی، اپنی اولاد کو جو ہے وہ دینی ماحول دینا ہوگا۔ اور آج ہر بندے کی یہ فکر ہے، سوچ ہے کہ میرا بچہ جناب والا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہر شعبے کے اندر جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی، اور قبلہ بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج ہمارے عمر رسیدہ لوگ جو ہیں ان کو نماز جنازہ نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزار دی، لیکن ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ کا مرکز جو ہے وہ دین مصطفی ہے، ہم نے دین مصطفی کے ساتھ اپنے آپ کو خاص متصل کرنا ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو دین مصطفی کے ساتھ خاص کریں گے تو یہ بہاریں آ سکتی ہیں۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، آج ہمارا یہ جو ماحول ہے بالخصوص مساجد کا، آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ ہے تو وہ دکان کے اوپر جاتا ہے، مثال کے طور پر اس نے کریانہ کا سامان لینا ہے تو وہ ویلڈنگ والے کے پاس نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں سے وہ چیز فراہم نہیں ہوگی، اس کو وہاں سے نہیں ملے گی۔ اب ایک بندہ جو ہے اس کو ویلڈنگ والے سے کام ہے، اب وہ کسائی کے پاس نہیں جائے گا، کیوں؟ اب اس سے پوچھا جائے پھر کسائی کے پاس کیوں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے بھائی مجھے اس کے پاس گوشت تو مل سکتا ہے لیکن جو میرا کام ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اتفاق کی بات یہ ہے
کہ ہمارے آج مسلح کے اوپر وہ لوگ بھی مسلط ہو گئے ہیں کہ جن کو دین کی دال سے بھی وہ ان کو تعلق بھی نہیں ہے, دین کی دال سے بھی وہ جانتے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہی یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ان مسلح کے, اور یہ وہ مسلح رسول ہے جس کے اوپر اہل بندہ کھڑا ہو سکتا ہے, جاہل بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت آپ نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے, بہت شکریہ آپ کا. مساجد کی طرف ناظرین, آج قبلہ کا پیغام ہے یہ. آج آپ تشریف لائے ہیں, میرے تمام مہمان جتنے بھی تشریف لائے ہیں, قبلہ صاحب زادہ پیر سید فتح محمد شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں, کاشف بھائی ہیں, ریاض حسین قلندری بھائی ہیں, صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب ہیں آج انہوں نے ہمارے ساتھ اس اسٹیج کو شیئر کیا ہے. جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں جی, آپ کی آمد کا شکریہ. آپ کی آتے خیر ہو, جاتے خیر ہو. آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور روز کی طرح ایک ہی گزارش ہوتی ہے میری کہ اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچنا چاہیے. آپ ہمارے پیغام کو شیئر کیجئے, ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی مشورہ ہو ہمارے لیے, آپ کوئی ہمیں بہتر مشورہ دے سکیں, کوئی موضوع ایسا ہو جو ہم آپ کے مشاورت سے چناؤ کر کے اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں, تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے. اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے. آج کا وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے, کل تک کے لیے انشاءاللہ جو ہے کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے ناظرین. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کو بڑی ہی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت نعت سنایا کرتے ہیں, اور میرے ساتھ بڑی نعمت ہیں ریاض حسین قلندری بھائی, آج بڑی مشکل سے ان سے وقت لیا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اپنا ہیرا آخر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے تو آپ کو سلام کر کے میں اجازت لے لیا کرتا ہوں. تو ابھی کیمرہ ریاض حسین بھائی کی طرف جائے گا, انشاءاللہ ان کی نعت سنتے ہوئے ہی آپ محظوظ ہوں گے اور پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا. اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریاض بھائی بسم اللہ. شب انتظار میں سو گیا, شب انتظار میں سو گیا, وہ میرا نصیب جگا کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے, شب انتظار میں سو گیا. میں ہوں جو نصیب تھا, میرے گھر میں چاند اتر گیا, وہ جمال اپنا دکھا گئے, میرے گھر میں چاند اتر جمال اپنا دکھا گئے, شب انتظار میں سو گیا. وہ جو تاجدار شہاں
جہاں ہوئے جو امیر بیت میں جہاں ہوئے جو شہ زمین و زمان ہوئے جہاں دل کیا وہاں آ گئے جہاں دل کیا وہاں آ گئے اور جو زبان سے نکلا وہی ہوا کہ میرے خدا کی یہی رضا کہ میرے خدا کی یہی رضا انہیں رب نے اپنا بنا لیا جنہیں آپ اپنا بنا گئے انہیں رب نے اپنا بنا لیا جنہیں آپ اپنا بنا گئے شب انتظار میں سو گیا اور بڑے اونچے ان کے نصیب تھے جو ظہوری ان کے قریب تھے جو ظہوری ان کے قریب تھے جو میرے حضور کے روبرو انہیں ان کی نعت سنا گئے جو میرے حضور کے روبرو